زبیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ زبیر صاحب جو خاص طور پہ ابھی شیخ صاحب نے ہمیں بتایا کہ بھئی وزارتوں کے اندر بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ جو وزارتیں ہیں ممکنہ طور پہ اس کو مرج کر دیا جائے گا. حکومت کے اپنے کوئی اخراجات نہیں ہیں تو وہ سپینڈنگ کی کہاں سے کٹس لگائیں. یہ ایک ایسا ایریا جہاں پہ وہ آلریڈی کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیلٹ اتنی ٹائٹ کر لی ہے. سو جو بھی ہم شیخ صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ آنے والے بجٹ کے اندر کن کن سیکٹرز کو ریلیف ملے گا, تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس نہیں بڑھے گا, آپ کو تو سن کے اطمینان ہوا؟ جی, ایک تو ٹیکس کی میں بات کرتا ہوں, بٹ میں شیخ صاحب کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, سب کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں کہ ہاؤ کیئرلیس دس گورنمنٹ از اخراجات کی جب بات کرتے ہیں. پاکستان اسٹیل مل کو بند ہوئے پہ ماریت 10 سال سے زیادہ ہو گئی, 11 سال ہو گئے. انفیکٹ 2015 جون میں بند ہوئی تھی, اب 11 سال ہو گئے, ان کی تنخواہیں ابھی تک جاری ہیں. ابھی اس سے زیادہ اگر میں IMF ہوں تو میں آپ سے یا دوست ممالک جن سے آپ پیسے لیتے ہیں, تو میں اگر یہ پوائنٹ آؤٹ کروں کہ اگر آپ ایک یہ فیصلہ نہیں کر سکتے, اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ایران اور امریکہ کی دوستی کروانے کے, بڑی اچھی بات ہے, اگر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے اور پھر وہ جو اس کی جو بھی ایسٹ ہے, اس کی جو بھی ویلیو ہے, اس سے جو بھی بینیفٹ مل سکتا ہے وہ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں نے تو صرف آپ کو ایک اس کی ادارے کی آپ کو اگزامپل دیا, اور اسی طرح سے بہت سے ادارے ہیں جس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ تو بند پڑی ہے. آئی مین دا پروڈکشن از زیرو فار لاسٹ 11 ایئرز, اور پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ آج بھی ان کی ہر مہینے تنخواہیں جاتی ہیں. امپلائیز آر آن بورڈ. تو یہ اب شیخ صاحب خود لے کے چلے جائے کابینہ کے پاس کہ یہ پوچھ لیں سوال, اور اس کا بعد میں آ کے کبھی ہمیں جواب دے دیں. اور میں بہت دفعہ پوائنٹ آؤٹ کر چکا ہوں. جہاں تک ٹیکسز کا معاملہ ہے, دیکھیں ہم نے اب دیکھا کہ جو بھی ٹارگٹ رکھا گیا تھا اس سال کے شروع میں, اس سے بہت پیچھے ہم رہ گئے. ریوائز ٹارگٹ جو ہوا, ریوائز ٹارگٹ سے بھی 860 یا 870 بلین روپیز ہم شارٹ فال ہے ہمارا ایز آف مئی, اور یہ تقریباً میرا خیال ہے 1 ٹریلین ہو جائے گا جب تک سال ختم ہوگا. صرف مئی کے مہینے میں 180 بلین روپیز بیسکلی شارٹ فال ہوا ہے. لیوی لگانے کے باوجود, لیوی لگانے کے باوجود جو تباکن ہم پہ لگائے, لیوی اس میں شامل نہیں ہے نا, لیوی اس میں شامل نہیں ہے. یہ وہ تو مزے ہیں نا. یہ وہ ٹیکس ہے جو فیڈرل ٹیکس رکھا جاتا ہے جس کا 58% صوبوں کو جانا ہوتا ہے. لیوی میں تو ایک دوسری چیز کی گئی ہے نا کہ وہ تو فیڈرل حکومت کے پاس 100% رہتا ہے, اس لیے دیٹ از وائی دے آر سو مچ انٹرسٹڈ ان پیٹرولیم لیوی کہ وہ 100% ان کے پاس رہتا ہے. سب سے آسان ہوتا ہے, FBR کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. انفیکٹ اگر آپ SN اقبال صاحب کی ایک انٹرویو تھا, اس میں اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ ہم, اور شیخ صاحب یہاں کافی دفعہ ایڈمٹ کر چکے ہیں میرے ساتھ پروگراموں میں بھی, کہ اگر لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو انہوں نے کہا 2 ہی آپشنز ہمارے پاس جو سب سے زیادہ آسان ہیں, ایک پیٹرولیم لیوی, پیٹرول ڈلوانے جائیں وہ زبردستی آپ سے ٹیکس لینا ضروری ہے, ورنہ وہ 1 لیٹر بھی نہیں ڈلوا سکتا, اور اسی طرح سے بجلی کے بلوں میں ٹیکس ڈالتے ہیں. سو اگر اور ابھی جو آپ نے ایک ذکر کیا جو کہ بہت سیریسلی آن دا ٹیبل ہے, 18 سے 19% GST, اگین انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف, اگین جو ولنریبل طبقہ ہے جو سب سے زیادہ پستا ہے اس کی وجہ سے, کہ ظاہر ہے ہر چیز میں جب وہ GST دیتے ہیں اس میں 1% اور اضافہ, ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس میں کمی کی جائے گی, کیونکہ مسئلہ جو ہے نا ماریا, وہ ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کا ہے. ایشو ٹیکس بڑھانے کا نہیں ہے, ٹیکس نیٹ کو براڈن کرنے کا ہے. ٹیکس انکریز کرنا آسان طریقہ ہے, جس طرح میں نے کہا پیٹرولیم لیوی کے تھرو یا الیکٹریسٹی بلز کے تھرو, یا آپ سیلریڈ کلاس کے اوپر اور ٹیکس تھوپ دیں, کارپوریٹ ورلڈ کے اوپر اور مینوفیکچرنگ سیکٹر, جو سیکٹرز آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں. اصل جو چیلنج تھا جو 4 سال پہلے, اور ایک ایسی حکومت جس کو 5واں ٹیکس پیش کرنے کی اپرچونٹی ہوئی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں صرف دوسرا سولین حکمران ہیں, شہباز شریف دوسرے ہیں, اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو تھے, جن کے پاس یہ گلہ شکوہ نہیں ہے کہ مجھے وہ جو میرا اکنامک ویژن تھا وہ میرا امپلیمنٹ کرنے کا مجھے موقع نہیں ملا. سر موقع اس لیے نہیں مل رہا نا کیونکہ ایک تو بھی شیخ صاحب نے بھی بتایا کہ جنگ ایران سب سے بڑا فیلئر ہے. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں آپ کو ارد گرد کے معروضی حالات بھی دیکھ رہے ہیں نا. آپ ایگزامپل لے لیں ایگریکلچر سیکٹر کی کہ 25% کنٹریبیوشن ٹو GDP, اور
اور 0.3% کنٹریبیوشن ٹو ٹیکس. تو اتنا امبیلنس اگر ہوگا سوسائٹی میں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میں اور آپ اور دوسرے لوگ ہی اس کو پورا کریں گے. ٹھیک ہے. اور ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دوں کہ ایگریکلچر سے تقریباً 10 بلین روپیز سیلریڈ کلاس 600 بلین سے زیادہ ٹیکس دے گی سال جب ختم ہوگا. ایگریکلچر سیکٹر سے 10 بلین. کتنا بڑا امبیلنس. یہ میں نے آپ کی ٹویٹ دیکھی تھی. جب تک آپ اسی کو نہیں ٹھیک. کیا حکومت آئی ایم ایف کو آپ کو لگتا ہے ان کے پاس اسپیس ہے, فزیکل اسپیس ہے کہ آئی ایم ایف کو اس وقت قائل کر پائیں؟ کیونکہ کچھ چیزوں کے اوپر دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو بھی اعتراض نہیں ہے, اسپینڈنگز کے اوپر اعتراض نہیں ہے. آپ نے اسٹیل مل کی ایگزامپل دی, اس پہ بھی وہ چلی جا رہا ہے. کوئی اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی ہم نے وہ ٹھوس طرح کے مطالبات نہیں دیکھے. جیسے کہا جاتا ہے جی کہ ٹیکس بڑھانے کے لیے بجلی کی قیمت بڑھا دیں, پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں. یہ بڑا کلوزلی مانیٹر ہوتا ہے. دیکھیں یہ زبیر صاحب کے لیے سوال, یہ زبیر صاحب کی سوال. جی آئی ایم ایف از اے ٹوٹل فیلئر. اگر ہم ابھی اگلے سال مڈ میں یہ آئی ایم ایف پروگرام ختم ہو جائے گا, اور آئی ایم ایف کا جو آبجیکٹو تھا آئی ایم ایف پروگرام کو لینے کا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی معیشت کو اس لیول پر لے کے آیا جائے, خاص طور پر ان کے جو فورن اوبلیگیشنز ہیں کہ ہمیں دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے. اگر اس وقت ہم دیکھیں اگلے سال کے اوبلیگیشنز اور اس سے اگلے سال کے, اور اب اس کے مقابلے میں ہمارے ریزروز دیکھیں اور جتنے کم ہیں دوست ممالک کے بیسکلی یا آئی ایم ایف سے پیسہ آ جاتا ہے. سو وی آر more vulnerable today than we were 2 years ago. ہماری اکانومی بھی اس سے مزید خراب ہوئی ہے 2 سال پہلے کے مقابلے میں. وی آر ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن آئی ایم ایف. اور میں ایک ایگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم کتنا ڈپینڈنٹ ہیں ہماری. ابھی ایک جیو پر شہزاد اقبال نے پروگرام کیا تھا پاپولیشن گروتھ وچ از اے سیریس پرابلم, اور بڑا اچھا پروگرام تھا. تو اس میں ظاہر ہے کچھ تجاویز تھیں, تو اس کے بعد سیکنڈ پارٹ میں انٹرویو فائنینس منسٹر سے لیا گیا, اور اس میں ان کو رائے دی گئی کہ جی کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ آپ نے اگر پاپولیشن کنٹرول کرنا ہے تو کانٹرسیپٹیوز پر آپ نے اتنا ٹیکس لگایا ہوا ہے, ڈیوٹیز لگائی ہیں اس کو. ہز آنسر واز کہ یہ بڑا اچھی تجویز ہے, ہم آئی ایم ایف سے بات کریں گے. ابھی اگر آپ اس چیز کے لیے بھی ڈپینڈنٹ ہیں آئی ایم ایف کے اوپر, اینڈ اف یو تھنک کہ اٹ ول بی ڈیفیکلٹ ٹو کنوینس آئی ایم ایف آن سچ اے اسمال تھنگ اینڈ سچ اے ویری امپورٹنٹ اینڈ ریلیونٹ تھنگ which has direct relationship with Pakistan's economic prosperity, تو آپ خود سوچ لینا کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے. So یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیوٹیز کم کریں گے یا زیادہ کریں گے, یہ کچھ بھی نہیں. جس طرح الیکٹرک کار کا آپ نے ذکر کیا تھا, اگین دس از سم تھنگ جو کہ انکریج کرنے کی بات ہے کہ پاکستان میں اس وقت انکریج, اس پر اگر آپ ٹیکس بڑھانے کی یا ڈیوٹی بڑھانے کی بات کریں گے تو وہ ڈسکریج کریں گے. یہاں میں یہ ماریہ بتا دوں, یہاں انویسٹمنٹس ہو چکی ہیں اس سلسلے میں. اب وہ کمپنیز جو انویسٹمنٹ کر رہی ہیں یا کر چکی ہیں, اف دے فائنڈ آؤٹ کہ جی الیکٹرک کارز پر آپ نے ڈیوٹیز بڑھا دی ہیں, تو پھر وہ آپ خود سوچیں کہ پھر کس طرح سے کنفیوژن آف پالیسی. ایک سال کہتے ہیں جی کہ سولر کو ہم نے انکریج کرنا ہے, اگلے سال ان پہ ٹیکسیشن ہو جاتی